یہ ایک ایسی کتاب کا ذکر ہے جسے جادوئی عملیات اور جنات کو قابو کرنے کے لیے کسی نامعلوم عالم نے 6 صدی عیسوی میں عربی زبان میں تحریر کیا تھا۔ اس کتاب کا نام شمس المعارف الکبریٰ جادوئی عملیات کی دنیا میں پر اسرار ترین حیثیت رکھنے والی یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو دنیا کے تمام خطوں میں متنازع ہے۔ اس کتاب کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس میں روحانی عملیات، جنات کو قابو کرنے اور دیگر بہت سے عملیات موجود ہیں، لیکن اس کی اصل حقیقت سے وہی لوگ واقف ہیں جو یا تو روحانی علوم کی معلومات رکھتے ہیں یا پھر انہیں عربی کے علاوہ عبرانی اور یہود کے زیر استعمال دیگر زبانوں پر بھی عبور حاصل ہے۔ اس کتاب کے حوالے سے پائی جانے والی معلومات کے مطابق جو بھی اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے یا تو وہ مجنون ہو جاتا ہے یا پھر جنات اس پر حاوی ہو جاتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ اس کتاب کے ذریعے کوئی بھی عام شخص انتہائی آسانی سے جنات کو اپنے قابو میں کر سکتا تھا۔ اس لیے جنات اس کتاب کی حفاظت کرتے تھے تاکہ کوئی اسے پڑھ نہ سکے۔ تاریخ میں گزرے بہت سے علماء نے اس کتاب کے مؤلف کو براہ راست یہودی اور اس کتاب کو اسلام کے نام پر کفر کا مجموعہ قرار دیا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب سمیت کئی اسلامی ممالک میں اس کتاب پر سخت ترین پابندی عائد ہے۔ اس کتاب میں اللہ رب العزت کے ناموں کے صفات اور مختلف صورتوں کے صفات کے علاوہ جنات کو قابو کرنے اور ان سے نجات پانے کے طریقے درج ہیں، لیکن یہ بات بھی خاصی اہم ہے کہ اس کتاب میں بعض صورتوں کے درمیان عبرانی یا کسی ایسی زبان کے بعض الفاظ لکھے گئے ہیں جو سمجھ سے بالاتر ہیں، اور اسی بنا پر اس کتاب کو سخت ممنوع اور کفر قرار دیا گیا ہے۔ 6 صدی ہجری کے آخر میں یہ کتاب محمد بن علی بن زاہد کی تحویل میں تھی جو اس دور کا ایک مالدار تاجر تھا۔ اس کی جانب سے یہ کتاب ایک بھاری قیمت خرچ کر کے حاصل کی گئی تھی۔ واضح رہے کہ اس وقت کتاب کا صرف وہی ایک نسخہ تھا جو محمد بن علی نے حاصل کیا تھا، پھر بعد میں کچھ رد و بدل کے ساتھ اس زمانے کے حساب سے اس کی متعدد کاپیاں بنوائی گئیں۔ اس شخص کا بیان آج بھی اس کتاب کے حوالے سے دی گئی معلومات میں درج ہے کہ جب بھی وہ اس کتاب کو کھول کر پڑھنے کی کوشش کرتا تو اس کے سامنے ایک سیاہ ہیولا موجود ہوتا جس کی جسامت اور چہرے پر چھائی نحوست کے سبب وہ بے ہوش ہو جاتا، اور کئی مرتبہ کی کوششوں کے بعد بالآخر اس کی جانب سے یہ کتاب ایک عالم دین کے حوالے کر دی گئی۔ اسی کتاب سے متعلق کچھ روایات بھی سامنے آتی ہیں جس کی روح سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب کی حفاظت پر شیاطین جنات مامور تھے، کیونکہ کتاب میں موجود بعض جادوئی طریقوں کے استعمال پر وہ انسانوں کی غلامی میں آ سکتے تھے، کیونکہ یہ کتاب خود جادوئی عملیات کا ایک نادر ذخیرہ تھی۔ اسی بنا پر وہ اس بات پر قادر نہ تھے کہ مذکورہ کتاب کو کوئی نقصان پہنچ سکے، لیکن چند پر اسرار واقعات کے بعد یہ کتاب منظر عام سے غائب ہو گئی، اور 7ویں صدی ہجری میں یہ کتاب ایک بار پھر منظر عام پر آئی تو اس میں موجود مواد کو ایک حد تک حذف کیا جا چکا تھا، لیکن اس کتاب میں موجود وظائف جادوئی طریقہ کار میں اب بھی بعض ایسے ہیں کہ جنہیں پڑھنے والا اگر کوئی عام انسان ہو جو عملیات کی ذرا برابر بھی سوجھ بوجھ نہ رکھتا ہو تو وہ خود کو کسی ناگہانی آفت سے دوچار کر سکتا ہے۔ اب تک اس بات کی وضاحت نہیں ہو سکی کہ مذکورہ کتاب کے وہ کون سے حصے، بول یا جز ہیں کہ جنہیں پڑھنے سے انسان مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے، کیونکہ اب تک سامنے آنے والے واقعات میں ہر وہ شخص اپنے اوپر آنے والی ناگہانی آفت کے بعد یہ بات سرے سے ہی بھول چکا تھا کہ وہ کون سے حصے یا جز کو پڑھ رہا تھا۔ بعد ازاں یمن سے تعلق رکھنے والے پچھلی صدی کے روحانی عالم علی بن ابراہیم نے اس کتاب پر کافی ریسرچ کی، اور کیونکہ ان کا تعلق خود روحانیت سے تھا اور عربی کے ساتھ ساتھ انہیں عبرانی اور کئی دوسری زبانوں پر عبور حاصل تھا، اس لیے انہوں نے اس کتاب کی تحقیق کرتے ہوئے اس کے مصنف کو نہایت محتاط انداز میں یہودیوں کا شکار کیا ہوا قرار دیا۔ اس کتاب میں موجود سورہ جن کا حوالہ دیتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ عام طور پر قرآن مجید میں سورہ جن 2 سے 3 صفحات پر مشتمل ہوتی ہے،
لیکن اس کتاب میں لکھی گئی یہ صورت صرف اس لیے 13 صفحات تک طویل ہو گئی کیونکہ اس میں جا بجا جگہ پر عبرانی زبان میں پائے جانے والے شیطانی اور جادوئی بولوں کو لکھا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مذکورہ کتاب کے مصنف نے اس کتاب میں قرآنی آیات کے درمیان جا بجا قدیم بابلی دور میں رائج کالے علوم کا استعمال کیا ہے، جنہیں جنات و شیاطین کو قابو کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ آج بازار میں اس نام سے دستیاب کتاب کو بڑی حد تک تبدیل کیا جا چکا ہے، جس سے اب وہ اصل نسخے غائب کر دیے گئے ہیں، جن کا تعلق براہ راست جنات کو قابو کرنے اور کالے جادو کے ذریعے کام نکلوانے وغیرہ سے بنتا تھا۔ اس پر اسرار کتاب کو صرف ایک دفعہ ہی پورا پڑھا جا سکا ہے، اور جس نے وہ کتاب پوری پڑھی تھی تاریخ میں اس کا نام العصائی لکھا گیا ہے، جو روحانی عملیات کا ماہر تھا اور یمن کے قدیم علاقے عدن میں رہتا تھا۔ روایات کے مطابق یہ آدمی کسی طرح جنات کو چکما دے کر اس پر اسرار کتاب کو پڑھنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن جب وہ انہیں قابو کرنے کے اختتامی مراحل میں تھا تو یہ آدمی ایک عمل کے دوران قبرستان سے گزرتے ہوئے ایک قبر میں گر پڑا، اور یہی وہ لمحہ تھا کہ جب اس پر جنات حملہ آور ہوئے، اور اس کے بعد یہ آدمی اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھا اور 10 سال تک ایک پاگل و مجنوں بن کر در در کی ٹھوکریں کھاتا رہا۔ 10 سال بعد اس کی یادداشت تو واپس آ گئی، البتہ اس نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لی اور اپنی ساری زندگی عبادت و مناجات میں صرف کر دی۔ العصائی کا مطلب ہے کوشش کرنے والا، اور یہ تمام تر باتیں اس کتاب کے بارے میں نہیں ہیں جو آج بھی اس کے نام سے بازاروں میں دستیاب ہیں، بلکہ یہ کتاب جسے اسلام کے ابتدائی دور میں تحریر کیا گیا تھا آج دنیا سے محدوم ہو چکی ہے، اور صرف اس کتاب سے جڑی روایات اور واقعات ہی سننے کو ملتے ہیں۔